اور اسلامی حکومت کس بڑا دا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حکومت سنبھالی وقت نہیں. میں صرف ایک دو چیزاں جڑیاں اور تھوڑی توجہ واسطے عرض کر دینا کہ لوگ اسلامی حکومت کی بات کرتے رہتے اور اسلامی نظام جو وہ خاص رکھتے مبارک. چلو گئے گزرے زمانے کی مسلمانوں والے یاد ہے کہ اسلام کوئی دھرم نہیں جڑا کسی مندر اور گرجے بند رہے. یہ دین ہے اور حکومت کر لی آیا اور انہوں چر تک یہ پوری طرح بروئے کار نہیں آ سکتا جب تک اہل اسلام جب اقتدار نہیں آتا. اس کو نمازاں درست کر رہی ہیں تو کلمے ٹھیک کرنے یہ مسلمانوں کا آخری کام نہیں. یہ سمجھو ابتدا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اسلام وال بلایا جائے مگر اصل کام اسلام کا ادو ہی ہونا جدو اسلام کا اقتدار دنیا کے اندر ہوگا اور خدا کی شریعت کے مطابق نظام کرنا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حکومت سنبھالی پہلا خطبہ جو ہے وہ اندر جو کچھ کیا وہ اندر ہی دس دیتا پہ اسلامی حکومت اندر امیر اور سربراہ کی اختیار ہے اور رعایا جڑی ہے وہ کتوں تک پابند ہے حکومت نے. فرمایا فاطیعونی ما آتاکم اللہ توحید کا کہ لوگوں میرا حکم صرف ہونا چر مننا تھی جنہ چر میں خدا کا حکم منتا رہا. یہ قرآن پہ چلنا رسول خدا کی شریعت پہ چلنا کہ تصا رعایا نے میرا حکم مننا. فائزہ خیفو فلا طاعۃ لی علیکم کہ جدوں دیکھو کہ ابوبکر خدا رسول کی نافرمانی کر لگ گیا اس میں تھوڑے سارا پہ فرض ہوگا کہ میرا کوئی حکم نہ منا. یہ پھر منو گے مجرم اور بے ایمان ہوگے. صدیق اکبر کوئی سارے نہیں کوئی قانون ساز نہیں کہ اپنی طرف کوئی نواں دین کو ہر مسلط کرے. میں خدا دے رسول کا متبع پیروں وہ لائق ہے. اس کو اگر میں خدا دا دین چلاواں تو میری من دے رہے ہو کہ جی میں خدا دے دین کی مخالفت کرا کہ میرا حکم کوئی نہ منے ورنہ شرک کرو. تھی خدا رسول چھڑ کے اگر میری گل منی بے دین ہو جاؤ گے اور خدا رسول کے خلاف بغاوت کرو. انصاف کے بارے کی فرمایا بے راگ انصاف کسی کی رو رہا تھی اس ملک کے اندر اور پوری دنیا اس ملک کا کی رونا دنیا کا کوئی ملک نہیں جتنے دو قسم کے قانون جاری نہیں. بڑے بڑے مہذب ملک جڑے اتنے انہوں نے پتا کہ انہوں نے آئین تک لکھا کہ صدر جڑے اور وزیر اعظم جڑے انہوں نے کسی عدالت نہیں بلایا جائے. این عقل مند بننے کے باوجود اجے فرق کیا کہ صدر اور جڑے وزیر اعظم نے ظلم زیادتی کرن کوئی رہا والا بندہ انہوں نے مقدمہ نہیں کرتا. مگر حضرت صدیق اکبر نے جس انصاف کا اعلان کیا اپنی جس پالیسی کا اعلان کیا اور اس پہ عمل کرتے فرمایا لوگوں سن لو الضعیف فیکم قوی عندی حتی اریہا علیہ حقہ ہوئے. تواڈے اندر جڑا مارا نا وہ اپنے آپ کو مارا نہ سمجھے. غریب ہوئے کنگال ہوئے کمزور ہوئے اگر اس پہ ظلم ہوا بالکل نہ سمجھے کہ میں صدیق کی حکومت بے اثر ہوں میرا اثر رسوخ کوئی نہیں میری امداد کنے کرنی ہو ضعیف آوے اور مولا ابو بکر ور رجوع کرے اور مینوں آ کے دسے میں خدا کی قسموں میں چین نہیں لوں گا جب تک خدا حق کو واپس نہ کراؤں. ہمیں دنیا کے کڈے وڈے تو وڈے بندے نے ظلم نہ کیا جدا چاہتا ہے وہ گاٹا دبا کے وہ حق نہ موڑا میری حکومت جائز اور حلال ہی ور قوی فیکم ضعیف عندی حتی خذ الحق من انصاف. اور تواڈے اندر جنے تگڑے تو زورا وارا سن لو پاویں وہ قبیلیاں کے سردار پاویں جاگیردار اور وڈیرے میرے نزدیک سارے مارے اور نکمے جب تک میں انہوں کو حق کو واپس نہ لوں. مارے تگڑے ہیں میرے لیے انہوں کا حق دلاؤنا اور تگڑے انہوں میں کمزور سمجھتا میرے سے کسی کا روب اور دبدبا نہیں. میں سارا کو حق چھین کے کھدوں گا اور انہوں کو حق وصولوں گا اور لوگوں کروں گا. ارے امن انہوں نے کیا اور اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں جن اندر کوئی روح اور رعایت کی ہوئے بلکہ ہمیشہ جی خدا کی شریعت اور خدا کا دین دستا سی وہ مطابق ہونا. اور جڑا نمونہ حکومت کا ہے پارلیمنٹ اور سورا کیوں بال کیا سنوں نے دارمی کی روایت ہے حضرت میمون ابن مہران بیان فرماؤ دے کان ابو بکر اذا ورد علیہ الحسن نظر فی کتاب. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی کوئی مقدمہ ہوگا صدیق اکبر پہلا قرآن سے نگاہ کر فیضا وجہ وسیع ما یقضی بینہم سزا دے جی قرآن کو کوئی مل جاتا فیصلہ تو قرآن کے مطابق دس دیں اللہ کی کتاب کے مطابق آپ ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلَمَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةٌ سَزَا جی قرآن کو دا کوئی ذکر نہ ملتا مگر رسول خدا کی سنت کو کسی بات کا علم ہوتا کہ حضور کے زمانے میں مقدمہ آیا کہ آپ نے آپ فیصلہ کیا کہ وہ سنت کے مطابق فیصلہ کیا. فَإِنْ آیَا خَرَجَ جی اس کو عاجز آ جاندے نہ قرآن کو کوئی ملتا نہ رسول خدا کے سامنے اس قسم کا کوئی کیس آیا ہوں تو پھر عام مجمع چاہتے مسجد چاہتے
فسائل المسلمین نماز پڑھ دے اور نماز تو بعد اعلان فرما دے بس تواڈے وچوں کسی مسلمان کو اگر کوئی رسول خدا دا فیصلہ معلوم ہے پتہ کسی نو جس حدیث دا مینوں نہیں علم انہوں پتہ ہوئے جو دے سامنے کیس آیا ہوئے تے میرے کو عام کرنا وقالا تانی قضا و قضا وحال علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذالک بقضاء فرماؤں کہ بھائی لوگوں میرے کو ایسا آیا تھوڑے چوں جے کوئی شخص جانتا کہ رسول اللہ نے اس بارے کوئی فیصلہ کیتا ہے تو مینوں دس دے فربا مجتمع علیہ نفر کل میں اذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا کئی باری ایسا ہوندا کہ حضرت صدیق نو تے علم نہ ہوندا مگر لوگاں تو کئی اس ہوندے جے آندے کہ یاد رکھ فلاں موقع تے حضور نے بات فیصلہ کیتا ويقول ابو بکر الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ علم نبیا تے شکر اللہ دا ادا کر دے اللہ دا شکر ہے خدا نے اس امت دے اندر ایسے بندیاں نو رکھیا جنہاں نو ساڈے نبی دا علم یاد ہے الحمدللہ حضور دی سنت محفوظ ہے میرے علم چاہ بائنا یا ہو ان یجد فی سنت من رسول اللہ جمع رؤوس الناس و خیارہم کہ جے اس تو بھی گل لنگ جاندی نہ قرآن نہ سنت نہ کسی دے علم تھی حضور دے زمانے جو بات کری نہیں تو اس ویلے پھر مسلمانوں کے سردار بندیاں نو اکٹھے کرتے وہ خیارہم یہ نہیں میرے پیسے زیادہ دے کے چلا گیا اسمبلی سے وہ قانون سازی کر لگ پیا اور یوسف گرایا جیسے دوسرے دین کے دشمن مضمون لکھنے لگ پیا اقبال کیا گیا اسمبلی میں امتحان کا وہ لوگ جنہوں نے پتہ ہی نہیں امتحان آدھے کیوں اور وہ اسمبلی کے ممبروں اگر پوچھ رہے نا امتحان بلا کے بھی اس طرح یہ انہوں نے اختیار سمجھنا چاہتے کہ قرآن سنت نہیں دے فیصلے دین کہ اللہ رسول کی مرضی اس بارے کی ہے مگر نہیں صدیق اکبر جمع کر دے کہ رؤوس الناس و خیارہ امت دے اندر جڑے نیک ترین بندے ہوندے عالم فاضل بندے ہوندے حضرت ابی بن کعب جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے انہوں دی شورا بلائی جاندی انہوں کا اجلاس بلایا بس تشارہم انہوں کو مشورہ لیں گے انہوں نے پوچھے کیا ایک نئی صورت آ گئی ہے یہ بارے دسو فاذا اجتمع رائیہم علی امر القضاء بے جدوں سارے ایک بات سے متفق ہو جاندے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ دے دے انہوں راج کر انہوں اجماع کیا کہ متفقہ فیصلہ ہو گیا وہ اجماع ہو گیا اور دین اسلام کے اندر سوائے گمراہ اور بے دین لوگوں نے پوری امت بنتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے نال صحابہ کرام نے اگر متفقہ کو فیصلہ کرتا تو دین ہے اور ان کی مخالفت کرنے والا آدمی این گمراہ اور بے دین ہے وہ اسلام نال کوئی رشتہ کر وہ اس درمیانی واسطے نو ختم کرنا چاہتا جہے ذریعے سارے تک دین پہنچ اس اللہ کی کتاب رسول کی سنت اور کسی بھی انفرادی رائے نہیں اتباع کہ پورے صحابہ کرام نے متفقہ کونسل کے اندر بحث کر کے اگر ایک بات بھی طے کرتا ہو دین ہے اور انہیں اسلام کا حصہ منایا گیا یہ نظام حکومت اعجاز صدیق اکبر نے چلایا اور جڑا ہمیشہ واسطے میرے اور تعالی روشنی کا مینار ہے اور انہوں اگر اسی اختیار کریے اور یہ جدوجہد کوشش کریے ہر گروہ ہر جتھا اپنے اختلاف اور جھگڑے ختم کر کے مقتدر منظم ہو کے خدا دے دین واسطے اپنی کوششاں وقت کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہن بھی حاصل ہو سکتی ہے خدا دی امداد جڑی وہ کوئی رکاوٹ نہیں صرف